صدر اجلاس حضرت علامہ و مولانا سید محمد ہاشمی دامت برکاتہم القدسیہ اور نبیر اعلی حضرت علامہ و مولانا منان رضا منانی میاں دامت ظلہ العالی، علماء کرام، فقہائے اعظام، شعرائے نعت، حفاظ و قراء اور تمام اہل بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہم سب سے پہلے اپنی اس مسرت کا، دلی مسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ آج کہ چوچھا اور بریلی دونوں شریف یہاں پہ جمع ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جماعت اہل سنت کے لیے بڑی ہی مبارک اور بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ ہم قادری ہوں، اشرفی ہوں، چشتی ہوں، برکاتی ہوں، ہونا چاہیے اپنے اپنے مشائخ سے، پیران کرام اور مرشدان اعظام سے ہم جڑے ہیں تو جڑے رہنا چاہیے کہ ان کا یہ رابطہ ہمیں انشاءاللہ جنت کی راہ دکھلائے گا، جنت تک پہنچائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم قادری ہیں تو دوسرے سلسلوں کا بھی علماء کا احترام کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ چشتی ہیں تو رضویوں، برکاتیوں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ بے شک۔ ہم سب ایک ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، اسی کی شاخیں ہیں، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی رضوی ہے۔ تو آج اس منبر نور پہ الحمدللہ یہ منظر دیکھ کر بے پناہ خوشی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہم کو پیغام مل رہا ہے کہ ہم سب کو ایک مضبوط اور منظم جماعت بننا چاہیے۔ ہم بہت تقسیم ہو چکے ہیں، اس کو ختم کیجئے اور متحد ہو کر ایک منظم اور مضبوط جماعت بنیے۔ بے شک بے شک۔ مسلمانوں، فضول خرچی کو بند کرو۔ فضول خرچی بہت ہو چکی، اس کو بند ہونا چاہیے۔ غریبوں کی، بیواؤں کی، بے سہاروں کی، مجبوروں کی مدد بھی ہونی چاہیے۔ وقت کی قدر کرو۔ آپ جتنا وقت ضائع کرتے ہیں اتنی اپنی عمر برباد کرتے ہیں۔ وقت یہ عبارت ہے زندگی سے۔ 10 منٹ کا وقت اگر آپ نے فضول خرچ کیا، ضائع کیا، تو آپ نے اپنی 10 منٹ کی زندگی برباد کر دی۔ وقت کی قدر کیجئے، فضول کاموں سے بچیے۔ شراب نوشی اور دیگر منشیات
ہمارے سماج کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ جس قوم کے نوجوان شراب نوشی اور منشیات میں مبتلا ہو جائیں، اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ جس قوم کا مستقبل تاریک کرنا ہو تو اس قوم کے جوانوں کو نشے میں مست کر دو۔ جوان ہی تو قوم کے روشن مستقبل ہوتے ہیں، وہی بدمست ہو کر اپنا وقت اور اپنی عمر ضائع کریں گے تو قوم کا کون ہوگا؟ تو خدا را اس کو چھوڑ دیجئے، نکاح کو آسان بنائیے۔ نکاح جس قدر آسان ہوگا سماج سے برائیاں اسی قدر دور ہوں گی۔ آج ہمارے سماج میں بڑی خرابیاں در آئی ہیں، برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ ان سب کے پیچھے ہاتھ اثر اس بات کا ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے۔ جب نکاح مشکل ہوگا تو بدی آسان ہو جائے گی، اور جب نکاح کو آپ آسان بنا دیں گے تو بدی مشکل ہو جائے گی۔ جبری جہیز کی لعنت کو اپنے سماج سے ختم کر دیجیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، نہ جانے کب سے ہم نے بچیوں، بیٹیوں، بہنوں، پھوپھیوں کے لیے میراث سے حصہ دینا بند کر دیا، میراث کی تقسیم بند کر دی۔ وہ دل ہی دل میں کراہتی ہیں مگر کہتی نہیں ہیں۔ ایک حدیث یاد آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست نے کچھ دیکھا تو فرمانے لگے کہ قیامت تو آ گئی۔ وہ سیدھے بیٹھ گئے، فرماتے ہیں ہرگز نہیں، قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کہ میراث کی تقسیم بند نہ کر دی جائے۔ اللہ۔ اور آپ دنیا کے منظرنامے پر، اپنے سماج کے منظرنامے پر غور کر لیجئے کہ بچیوں کی میراث کا، بیٹیوں کی میراث کا، بہنوں اور پھوپھیوں کی میراث کا دروازہ نہ جانے کب سے بند ہو گیا ہے۔ قیامت قریب آ گئی ہے، مصائب اور عذاب ہمارے سر پہ منڈلا رہے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بہنوں کو، پھوپھیوں کو، بیٹیوں کو حصہ دیجئے۔ آپ حصہ دیں گے، میراث کا دروازہ کھول دیں گے تو جبری جہیز کا دروازہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ جبری جہیز کا دروازہ بند ہوگا تو نکاح آسان ہو جائے گا اور یہ سماج ایک ستھرا سماج ہوگا۔ یہ چند پیغامات ہیں، ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ اور بہت غور سے سن رہے ہیں، تو ان پیغامات کو اپنے دل کے خانے میں محفوظ رکھیے اور ان کو عملی شکل دیجیے۔ حضرت سیدی و مولائی محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کو محدث کہا جاتا ہے، محدث اعظم۔ تو ہم سمجھنا چاہیں گے کہ محدث کیا ہوتا ہے، حدیث کا کیا مطلب ہے۔ یہ کہ بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے، ہم کو ایک مختصر تعارف پیش کرنا ہے محدث کا۔ درود پاک پڑھ لیجئے تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ سرکار نے وہ تعارف دے دیا ہے۔ ترمذی شریف وغیرہ کی حدیث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس بندے کو، اس آدمی کو تازہ رکھے، شاداب رکھے، جس نے میری بات سنی تو اس کو یاد کر لیا اور اس کو یاد رکھا۔ ایک ہے یاد کر لینا، لوگ یاد کر لیتے ہیں پھر بھلا دیتے ہیں، سرکار فرماتے یاد کر لیا اور یاد رکھا۔ اور تیسرا کام یہ کیا کہ بلغا، اسے اپنے بعد والوں تک پہنچا دیا۔
یہ تین کام جو کرے، حدیث یاد کرے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچا دے، تو سرکار اس کے لیے کیا دعا فرما رہے ہیں؟ نظر اللہ امرأن، اللہ اس بندے پر، اس آدمی کو، اس بندے کو تر و تازہ رکھے، سر سبز و شاداب رکھے۔ یاد رکھیے، جو آدمی تازہ ہوگا، شاداب ہوگا، اس کے ارد گرد کبھی غم نہیں آ سکتا، فکر نہیں آ سکتی، ڈپریشن نہیں آ سکتا، اداسی اور مایوسی نہیں آ سکتی۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس خانوادے پر بہت کچھ باتیں ہوئیں، لیکن ہر ایک تازہ دم ہے، سر سبز و شاداب ہے۔ بے شک بے شک، راز کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت محدث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اشاعت حدیث کا، نشر حدیث کا جو پودا لگایا تھا، وہ روز بروز تناور ہو رہا ہے۔ سبحان اور ان اللہ، کی برکتیں اس خاندان پر برس رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ جو تین باتیں سرکار نے فرمائیں اور پھر اس کی وجہ کی طرف اشارہ فرمایا، فرب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے حافظ حدیث فقیہ نہیں ہوتے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ حدیث سنا، الفاظ کو یاد کر لیا اور یہ دیکھ لیا کہ اس حدیث کے راوی سب ٹھیک ٹھاک ہیں، اس حدیث کو دوسروں سے روایت کر دیا۔ اس حدیث سے کیا احکام ثابت ہوتے ہیں اور اس حدیث کی گہرائیوں میں احکام کے کیسے کیسے موتی چھپے ہوئے ہیں، اس پر ان کی نظر نہیں ہے۔ صرف عشق رسالت کا جذبہ ان کے سینوں میں موجزن ہے، جو روایت حدیث کے لیے ان کو آمادہ کیے ہوئے ہیں اور روایت حدیث کرتے جا رہے ہیں۔ فرب حامل فقہ غیر فقیہ، وہ فقیہ تو نہیں ہے، محدث ہیں۔ وَرُبَّ حامل فقہ اِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، یہ دوسرا جملہ سرکار فرماتے ہیں، اور بہت سے صاحب حدیث ایسے ہیں جو اپنے سے افقہ کو، اپنے سے بڑے فقیہ کو حدیث پہنچاتے ہیں۔ الفاظ پہ غور فرمائیے گا، اپنے سے بڑے فقیہ کو حدیث پہنچانا، اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ وہ صاحب حدیث بھی فقیہ ہیں۔ واہ، البتہ جس کو حدیث پہنچا رہے ہیں، روایت جن کو کر رہے ہیں، وہ ان سے بڑے فقیہ ہیں۔ افقہ اسی وقت کہا جائے گا کہ جب خود محدث بھی فقیہ ہو۔ سبحان۔ اس طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راویان حدیث کے تین طبقے بیان کر دیے۔ محدث غیر فقیہ، جس کا کام صرف روایت حدیث ہے، یہ خود بہت بڑا کام ہے۔ یہ کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا، سرکار کی زبان اقدس سے سنتے تھے، ان کے حق میں وہ حدیث قطعی ہوتے۔ جس صحابی نے سرکار کی زبان اقدس سے اپنے کان سے جو بھی حدیث سنی، وہ حدیث ان کے حق میں قطعی تھی۔ سرکار علیہ السلام نے جبریل امین سے سنی، وہ حدیث قطعی تھی، وہاں پر شک کا، ظن کا کوئی شائبہ نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے دوسروں تک حدیث پہنچائی، انہوں نے تیسرے تک، تو پھر آگے جا کر کے اس کے اندر ظنیت پیدا ہوئی، خبر احاد ہوئی اور وہ ظنی ہوئی۔ حدیث ظنی سے واجب کا ثبوت ہوتا ہے، قطعی سے فرض کا ثبوت ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب احکام اس سے نکلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نشر حدیث کا، روایت حدیث کا جو کام کیا ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت نے کیا ہے۔ اس لیے وہ حضرات بہت ہی معتمد ہیں اور تمام صحابہ عادل، دیندار اور ثقہ ہیں، اور اسی لیے کلام الہی میں ان سب کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے لیے جنت کی بشارت دے دی ہے، جنت کا وعدہ سب کے لیے ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی محدثین ہیں، سب کے لیے بشارتیں ہیں، اور سب کے لیے سرکار علیہ السلام نے تر و تازہ رہنے کی دعائیں فرما دی ہیں۔ دوسرا طبقہ محدث فقیہ، محدث بھی ہے، روایت حدیث بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس حدیث سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں
ان احکام تک اس کی گہری نظر پہنچتی ہے، ان احکام کو نکالتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ تو محدث فقیہ حدیث بھی روایت کرتا ہے اور حدیث سے ثابت ہونے والے احکام بھی بتاتا ہے، اس لیے اس کا درجہ صرف محدث سے اونچا ہوا کرتا ہے۔ صرف محدث الفاظ حدیث کو روایت کرتا ہے اور محدث فقیہ الفاظ حدیث کو بھی روایت کرتا ہے اور حدیث کے معانی اور احکام کو بھی بیان کرتا ہے۔ یہ دو کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا درجہ ہے محدث افقہ کا۔ محدث افقہ روایت حدیث بھی کرتا ہے، حدیث سے ثابت ہونے والے احکام بھی بتاتا ہے اور حدیث کے سمندر کی گہرائیوں میں جو معانی کے موتی چھپے ہوئے ہیں، احکام کے موتی چھپے ہوئے ہیں، ان گہرائیوں میں پہنچ کر ان کو نکال لاتا ہے اور اس کو بھی اپنے اجتہاد اور استنباط کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تین کام کرتا ہے تو اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ اگر پچھلے زمانے میں جائیے تو ہم محدث فقیہ میں اگر شمار کریں سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ حق ہے، اور محدث افقہ میں ہم شمار کریں سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بعد کے دور میں آئیے تو جو حضرات کتابوں سے حدیثیں یاد کرتے ہیں اور ممبروں میں محراب سے بیان کرتے ہیں، درس گاہوں میں بیان کرتے ہیں، مگر ان سے کیا احکام ثابت ہوتے ہیں اس پر ان کی نظر کم ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک حد تک محدث ہوئے، ان کو محدث غیر فقیہ کہیں گے۔ مگر جو حضرات اس سے ثابت ہونے والے احکام کو بھی بتاتے ہیں وہ محدث فقیہ ہوئے، اور جنہوں نے گہرائیوں میں اتر کر احکام کے موتی بھی نکال لائے اپنے استخراج کے ذریعے، وہ محدث افقہ ہوئے۔ تو اگر ماضی قریب میں ہم اس کی کوئی مثال پیش کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محدث فقیہ محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس محدث اعظم۔ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم سب کی مثالیں دیں، ایک مثال پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کریں گے۔ کچھ لوگوں نے جو اپنے کو محدث سمجھتے ہیں، مدعیان حدیث ہیں، فتویٰ دے دیا قبروں کے اوپر یہ عمارت اور قبہ بنانا حرام ہے بلکہ شرک ہے۔ اچھا، اتفاق سے وہ مدعی حدیث ٹھہرے تو کوئی نہ کوئی حدیث تو پیش کریں گے۔ ایک حدیث بھی پیش کر دی، لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد۔ اللہ کی لعنت قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر اور ان پر بھی جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں۔ حضور سیدی محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے مسائل پر بہت بسط کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آپ کی کتاب ہے تقوی القلوب، اس میں تفصیلی گفتگو ہے، اور خاص احادیث کا ایک مجموعہ آپ کا ہے التحقیق البارع فی حقوق الشارع۔ کثیر احادیث اس میں انہوں نے جمع کی ہیں اور بہت عظیم کام کیا ہے، تو ہم ان کا نام بس لے رہے ہیں، کتابوں کا نام یاد رکھیے گا اور کبھی پڑھیے گا تو انشاءاللہ تعالی میری باتوں کی صداقت آپ پر خود بخود واضح ہوتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم ایک مثال بس پیش کرتے ہیں کہ حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو گفتگو فرمائی ہے اس کی تفصیل میں نہ جا کر اس کا خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، حضرت محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ تم لوگ اسے ہم اہل سنت و جماعت پر منطبق کرتے ہو۔ سنو، اہل سنت و جماعت کا کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی مفتی قبروں پر مسجد بنانے کو جائز نہیں مانتا۔ قبروں پر مسجد بنانا یہ ہے کہ قبروں کو مسمار کر دیا جائے، زمین کے برابر کر کے اور ان کے اوپر مسجد بنائیں اور اس کے اوپر چلیں پھریں، قبروں کے اوپر چلیں پھریں، یہ ناجائز ہے، اور اسی کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہم نے تو قبروں پر مسجد کہیں نہیں بنائی ہے، ہاں قبروں کے ارد گرد دیوار کھڑی کر لیتے ہیں
اور اس کے اوپر ایک چھت ڈال دیتے ہیں تو یہ قبر پر نہیں ہے. قبر کے ارد گرد دیوار کھڑی کرنا ہوا اور قبر کے ارد گرد دیوار کھڑی کرنا یا اس طرح کی عمارت بنانا یہ تو خود قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے. سبحان وہ اللہ. ایک الگ تفصیل ہے. ہم اس کو کبھی اس کو نہیں کہتے ہیں کہ قبروں پر مسجد بنائی جائے. ہم نے یا ہمارے علماء نے کبھی بھی اس کو جائز نہیں کہا. قبروں کو استعمال کر کے اس پر مسجد بنانا یہ ناجائز ہے. ہاں قبروں کی ارد گرد دیوار کھڑی کر کے اور اوپر چھت ڈال دی جائے یہ جائز ہے تاکہ زیارت کے لیے آنے والے اگر دھوپ میں آتے ہیں تو انہیں دھوپ کے سے راحت ملے. بارش میں آتے ہیں تو بارش سے راحت ملے. ٹھنڈک میں آتے ہیں تو ٹھنڈک سے راحت ملے. اس لیے ہم یہ کرتے ہیں اور یہ ناجائز نہیں ہے اور اس حدیث پاک سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا ہے. یہ جائز و درست ہے. اس کو یہ سمجھنا کہ اتخاذ مساجد کے حکم ہے نادانی ہے. پھر دوسرے نمبر پر حضور محمد اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار نے کیا فرمایا ہے المتخذین علیہا مساجد. جو قبروں پر مسجد بناتے ہیں ہم نے قبروں پر مسجدیں کہاں بنائیں؟ پوری دنیا میں ایک مزار ایک قبر ایک روضہ تو دکھلاؤ جہاں ہم نے کوئی مسجد بنائی ہو. یہ تمہارا جھوٹا الزام ہے. ہم اہل حق اہل سنت و جماعت پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے ارد گرد قبہ بنا ہوا ہے عمارت بنی ہوئی ہے زیارت کے لیے سب جاتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہو؟ تو کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ قبر کے ارد گرد عمارت دیوار کھڑی کر کے اور اس پر عمارت بنانا یہ ناجائز ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع کیا ہے. بلکہ سرکار نے مسجد کے لیے کہا ہے. اور سنو کسی جگہ پر مسجد بنانا ناجائز ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کسی جگہ پر مسجد بنانا ناجائز ہو مگر عمارت بنانا جائز ہو. مثلا آپ کی زمین ہے آپ اس پر عمارت بنا سکتے ہیں اور کوئی آپ سے اجازت لیے بغیر جا کر مسجد بنائے تو یہ جائز نہیں ہے. قبروں پر عمارت ہم کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ زائرین کو راحت ملے. دھوپ سے راحت ملے برسات سے راحت ملے ٹھنڈا سے راحت ملے آندھیوں سے راحت ملے. اب اگر آندھی چل رہی ہو دھوپ ہو برسات ہو وغیرہ وغیرہ کچھ زائرین وہاں کھڑے ہیں اور مزار شریف طرف منہ کر کے فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں اور دھوپ سے بارش سے اور ٹھنڈی سے راحت بھی حاصل کر رہے ہیں تو یہ ناجائز تو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسے میں جائے اور مزار طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو یہ ناجائز ہے. مسجد بنائی جاتی ہے عبادت کے لیے تو مزار کی طرف صاحب قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ ناجائز ہے. مگر قبر کی طرف رخ کر کے فاتحہ پڑھنا اور اپنے آپ کو بارش سے بچانا دھوپ سے بچانا یہ ناجائز نہیں ہے. ساری دنیا اس کو جائز کہتی ہے اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ میں اس کے ناجائز ہونے پر ایک بھی حدیث اور ایک بھی آیت نہیں ہے. یہ محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے جس کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بتایا. دیکھیے حدیث وہ بھی پڑھتے ہیں اور انہوں نے حدیثی سے استدلال کیا اور اسی حدیث کو پڑھ کر حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تشریح فرمائی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے صرف روایت حدیث کیا اور حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے روایت حدیث بھی کیا اور اسے ثابت ہونے والے صحیح حکم شرعی کو بھی بیان فرما دیا. سبحان اللہ سبحان. تو حضرت محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے محدث فقیہ تھے اور اپنے دور کے لوگوں میں ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کو محدث اعظم کہا. جو فقیہ ہوتا ہے وہ محدث بھی ہوتا ہے اور بہت سے فقیہ محدث ایسے ہیں جو فقیہ ہوتے ہیں مگر ہر محدث کا فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن بہت سے جو فقہا ہیں وہ محدث بھی ہوا کرتے ہیں. پھر کسی کو مفتی اعظم اور کسی کو فقیہ اعظم اور کسی کو محدث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ جب ہر فقیہ محدث ہوتا ہے جو اعلیٰ درجے کا فقیہ ہے وہ اعلیٰ درجے کا محدث بھی ہے تو یہ فرق ناموں کا کیوں دے دیا گیا؟ تو کسی کو دلچسپی زیادہ حدیث سے ہوئی تو اس فقیہ کو محدث اعظم کہہ دیا گیا
اور کسی محدث کو فقہ و فتویٰ سے زیادہ دلچسپی ہو گئی تو اس کو مفتی اعظم کہہ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے مراتب، مناصب جلیلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو متحد کرے، متفق پر کرے، اور جو پیغامات دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔